آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان رحم والا۔ قل اے پیارے حبیب فرما دیجئے، هو اللہ وہ اللہ ہے، احد یکتا، اللہ الصمد اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ سورۃ الاخلاص کا آغاز ہوا آج۔ قرآن کریم کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے 112 نمبر اس سورت کا نمبر ہے۔ سورہ اخلاص یہ ایسی مبارک سورت ہے کہ اس کی اتنے نام ہیں کہ جو اس کی عظمت، شان اور مقام رفیع پر دلالت کرتے ہیں۔ چند نام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ سورت کیسی عظمت، شان اور مقام رفیع والی سورت ہے۔ اس سورت کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں عقیدہ توحید کو بڑی جامعیت اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا۔ اس کا دوسرا نام سورہ نجات بھی ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو کفر اور شرک کی آلودگیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ سماعت کریں گے، اس کا پس منظر، اس کا مضمون میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نیز یہ عذاب جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ تیسرا اس کا نام مفسرین نے سورہ مقشقشہ کہتے ہیں، یہ کشکشا کہتے ہیں، بیماری سے شفا یاب ہونا، کشکشا۔ اس صورت کے ذریعے کیونکہ کفر و شرک کا مریض اگر کوئی ہو تو اسے شفا نصیب ہوتی ہے، اس لیے اسے مقشقشہ بھی کہتے ہیں۔ چوتھا نام اس کا علماء نے سورۃ الاساس بھی کہا کیونکہ ایمان اور عمل کا قصر رفیع یعنی محل جو ہے وہ توحید کی بنیادوں پر تعمیر ہوتا ہے۔ اس کے بغیر اعلیٰ سے اعلیٰ عمل بھی بے معنی اور بے سود ہے، کیونکہ جب تک توحید کی بنیادیں صحیح نہیں ہیں تو وہ محل کبھی بھی تعمیر نہیں ہوگا، چاہے بندہ کتنے بھی بڑے بڑے عمل کر لے، اگر توحید اس نے نہیں سمجھی۔ پانچواں نام اس کا سورۃ المانعہ، یہ اپنے قاری کو جو اس کو پڑھنے والا ہے اس کو عذاب دوزخ سے بچا لیتی ہے، کیونکہ جس نے اس کو سمجھ کر پڑھ لیا اور اس کی حقیقت کو پا لیا وہ عذاب دوزخ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اسی طرح اس کا ایک نام سورۃ النور ہے۔ سورہ اخلاص کو سورہ نور بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ضیاءپاشیوں سے مومن کے دونوں جہاں روشن ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن اور اس کے دل دونوں میں اجالے ہو جاتے ہیں اگر یہ سورت سمجھ لے۔ نہیں سمجھا تو پھر کیسے بھٹکے، وہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ اس کا اگلا نام ایک سورۃ الامان بھی ہے، اسے سورۃ الامان بھی کہتے ہیں۔ اس سورت پر ایمان رکھنے والے کو خداوند ذوالجلال کے قہر اور غضب سے امان مل جاتی ہے، اس لیے اسے سورہ امان بھی کہتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص، اس سورت کے متعدد ناموں میں سے اس کا مشہور ترین نام جو قرآن میں بھی لکھا گیا اور جو عوام جانتی ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کیونکہ توحید
خالص توحید خالص کا جو مضمون ہے پوری فصاحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس صورت میں ذکر کر دیا گیا. گویا کہ یہ نام اس صورت کے لیے بطور علامت مستعمل نہیں ہوا بلکہ اس کے مطالب اور مضامین کا ایک جامع عنوان ہے جو سورہ اخلاص ہے. اس کی آیات کی تعداد 4 ہے اور یہ 15 کلمات اس میں ہیں. جیسے کل ایک کلمہ، ہو اللہ، ہوا یہ دوسرا کلمہ، اللہ یہ تیسرا کلمہ، اس طرح اس کے کلمات کی تعداد 15 ہے. اور اس صورت میں 47 حروف ہیں، 47 حروف پر یہ صورت مشتمل ہے. اب اس کے زمانہ نزول کو سمجھیے کہ یہ صورت جب نازل ہوئی، اس کے یہ صورت مکی بھی کہلاتی ہے، مدنی بھی کہلاتی ہے. اب اس کے مدنی اور مکی ہونے میں کیا روایت ہے دونوں میں عرض کر دیتا ہوں، سنیے. یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور بعض کے نزدیک مدینہ طیبہ میں، اور کتب احادیث میں دونوں قسم کی روایات موجود ہیں. اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہ صورت نازل ہوئی. پیچھے بھی اگر آپ نے ذہن میں ہو تو یہ یاد ہوگا کہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جو مکی اور مدنی، تو اس کے لیے علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ مکی ہے یا مدنی. تو علماء نے کہا کہ وہ صورت ہمیں 2 بار نازل ہوئی، یعنی مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی، کیونکہ اسی طرح کا مضمون اگر پوچھا گیا تو یہ صورت دوبارہ اس کو اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا، تو اس لیے یہ مدنی بھی کہلاتی ہے. اب یہ مکی ہے تو اس کی تائید بھی ان احادیث سے ہوتی ہے. سنیے، حدیث مبارکہ ہے، ابو العالیہ ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین یعنی شرک کرنے والوں کا ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ، جس رب پر ایمان لانے کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کا نسب نامہ تو ہمیں بتائیے تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے. یعنی حضور سے اللہ کا نسب پوچھنے کے لیے آئے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ کا نسب نامہ پوچھنے آئے تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت ان کے جواب میں نازل فرمائی، یہ مکی. اسی طرح امام شافعی حضرت جابر سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عرابی کہتے ہیں دیہاتی، ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا آپ اپنے رب کا نسب نامہ ہمیں سنائیے. اس وقت روایت میں آتا ہے یہ صورت نازل ہوئی. اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابی وائل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قریش نے ایک دفعہ، اب یہ دیکھیے سارے اس انداز سے آتے تھے کہ اللہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو ایک قریش نے بھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ جس رب کی توحید کا آپ اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں بتائیے اس کا نسب نامہ. تو پھر اس میں یہ صورت نازل ہوئی. ان تینوں روایات سے علماء کہتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور وہیں کے مشرکوں اور قریش نے یہ سوال پوچھا، ان کو اس صورت میں اس کا جواب دیا گیا. اب ایک تو روایت وہ بھی عرض کر دوں جو مدینہ طیبہ کے حوالے سے کہ یہ مدنی صورت بھی ہے، اس حوالے سے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ، ہر آنے والا الگ الگ ہے، یہودیوں کا ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ان کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی، یہ ان کا بہت بڑا عالم بھی تھا اور یہ بڑا بدبخت بھی تھا، یہ بھی ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ آیا اور اس نے کہا کہ آتے ہی اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ ہے کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا. اب یہ حضور کی بارگاہ میں آ کر خود ہی کہنے لگا کہ یہ اللہ ہے کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، بس اللہ کو کس نے پیدا کیا. اس نے اگلا یہ جو جملہ کہا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم از حد غضبناک ہو گئے. تو جبریل امین حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عرض کیا حضور اپنے پروں کو نیچے کیجئے، اور اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جب نجران کے نصارہ، ایک تو دیکھیے یہودی ہے، اب عیسائیوں کا بھی ایک وفد آیا،
کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اپنے رب کی حقیقت ہمیں بتائیے کہ وہ زبرجد کا بنا ہوا ہے، یاقوت کا بنا ہوا ہے، سونے چاندی کا بنا ہوا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب ان چیزوں سے نہیں، میرا رب ان تمام اشیاء کا بلکہ خالق ہے، ان چیزوں کو، زبرجد کو، یاقوت کو، سونے چاندی کو بنانے والا میرا رب ہے، وہ اس کا نہیں بنا ہوا۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور یہودیوں کا وفد بھی مدینہ طیبہ میں حاضر خدمت ہوا تھا، نجران کے عیسائی بھی اسی مقام پر حاضری سے شرف یاب ہوئے۔ ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ اب اہل تحقیق نے روایات کے اس تعارض کو یہ کہہ کر ختم کیا کہ اس صورت کا نزول 2 بار ہوا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ایک بار مکے میں ہوا، ایک بار مدینے میں۔ اور اس کی توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ صورت نازل تو مکے میں ہوئی، لیکن جب اسی قسم کے سوالات مدینے کے یہودیوں اور نجران کے عیسائیوں نے بھی پوچھا تو ان کے جواب میں وہ اس صورت کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی اور اسی کو نزول صورت سے تعبیر کیا گیا۔ اب اس میں مضمون کیا ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات کاملہ کے بارے میں جس قسم کی غلط فہمیاں نوع انسانی کے کسی حلقے میں پائی جاتی تھیں، ہمیں تو، ہم مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوئے اس لیے ہمارے یہاں نہیں ہے، اور ہمیں اس کو اتنا ہم سمجھ رہے ہوں گے یہ کوئی معمولی سی، یہ معمولی نہیں، جو کافروں میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کے لحاظ سے آپ سوچئے گا، ہم تو پیدا ہی مسلمانوں کے گھرانے میں ہوئے اس لیے ہمیں اتنی وہ قدر نہیں۔ اب اس مضمون کو سمجھیے گا کہ جس قسم کی غلط فہمیاں نوع انسانی کے کسی حلقے میں پائی جاتی تھیں ان تمام کا ازالہ یہ صورت نازل کر کے کر دیا۔ اب کیا تھا؟ بعض لوگ کیا کہتے تھے سنیے، بعض یہ کہتے تھے کہ یہ عالم قدیم ہے، اس کا کوئی خالق اور اس کا بنانے والا نہیں، اور اپنی محیر العقول اور بو کلمونی اور بے عدیل فہم نظم و ضبط کے ساتھ یہ خود بخود مارز وجود میں آ گیا۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ یہ کہنے والے یونان کے قدیم فلسفی تھے جنہوں نے یہ لوگوں کو فلسفہ پڑھایا، یہ کائنات خود بخود بن گئی۔ اور اسی طرح عصر حاضر کے بھی آپ کو ملحد قسم کے، بے دین قسم کے دانشور کہلانے والے آج بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ مصر اور بابل کے ترقی یافتہ نمائندوں کے بانی ہوں یا وحشی قبائل، یہ سب غلط کہتے ہیں۔ بتا دیا کہ اس کائنات کا خالق ہے اور سن لو کہ وہ ہے بھی اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے اور احد، وہ ایک ہے، یکتا ہے اور احد ہے۔ بعض قومیں اب اللہ کی ذات کو، ذات خداوندی کو تو تسلیم کرتی تھیں، لیکن اب کیونکہ اللہ کی صفات، اب یہ بھی بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ صفات کیا ہوتی ہیں، یعنی یہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ اس کی جو 99 صفات تو یہ قرآن کے پہلے صفحے پر ہی آپ پڑھتے ہیں، بعد اور بھی بہت سی صفات ہیں۔ اب جن کو اللہ کی صفات کاملہ کا عرفان نصیب نہیں ہوا تھا، ان کے اوہام اور ظنون کی وادیوں میں یعنی صدیوں سے وہ بھٹک رہے تھے، اور باقی آیات سے ان کے شکوک اور شبہات کا ازالہ کر دیا اور انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر معرفت الہی کی روشنی میں پہنچا دیا اگلی آیات میں۔ اسی طرح یہ مسئلہ توحید یاد رکھیے گا کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء اور رسل جن کو اللہ نے بھیجا وہ سب یہی سبق پڑھاتے رہے اور لوگوں کو یہی سبق یاد کرایا کہ لوگوں یاد رکھنا تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اس صورت کی چند مختصر آیات میں قدیم اور جدید ہر قسم کی فکری گمراہیوں کا استحصال کر دیا گیا۔ یہ میں نے چھوٹا سا آپ کے سامنے مضمون رکھا۔ اب میں عرض کر دوں کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور پھر کل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ پہلی آیات سے اس کی تفسیر عرض کریں گے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا، بڑے غور سے سنیے، اور اسی پر ہم گفتگو کو اپنی ختم کریں گے۔
بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنایا اور کسی مہم پر روانہ کیا۔ اب وہ جو امیر صاحب ہیں جن کو حضور نے روانہ کیا، ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ نماز پڑھاتے، جماعت کراتے، تو ہر رکعت کی ہر قرات، یعنی قرات کے بعد قرات کے اختتام پر وہ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کرتے، یعنی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ تلاوت کرتے اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی ملاتے۔ واپسی پر تمام لشکر والوں نے اس بات کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربان جائیں ادا پر کہ حضور نے فرمایا تم اس سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے، یعنی تم خود اس سے پوچھ کے بتاؤ۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں خداوند رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اسے بتا دو اللہ بھی اس کو محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء میں انصار کی امامت کیا کرتے تھے، ان کا بھی یہ دستور تھا کہ وہ سورت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو ان کے مقتدیوں نے انہیں کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں، یا تو سورہ اخلاص ہی پڑھ لیجئے یا کوئی دوسری سورت، یہ کہا کہ آپ پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں پھر کوئی سورت کرتے ہیں۔ تو وہ جو انصاری صحابی تھے انہوں نے مقتدیوں کو کہا کہ آپ کی مرضی، اگر آپ چاہیں تو میں جماعت کراتا ہوں، اگر آپ کی مرضی نہیں تو آپ کسی اور کو اپنا امام مقرر کر لیں۔ راوی کہتے ہیں کیونکہ یہ تھے بڑے نیک، یعنی ان کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے لوگ کسی اور کو امام بنانا پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ اس بات کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے مقتدی جس طرح کہتے ہیں تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے بڑا پیار ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، اس کی محبت، صورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا، یعنی 10 پارے سناؤں گا۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور حضور اپنے حجر مبارک میں تشریف لے گئے۔ لوگ کہنے لگے حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا اور آپ صرف ایک سورت سنا کر تشریف لے گئے۔ پھر حضور واپس تشریف لائے اپنے حجر مبارک سے اور فرمایا میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا؟ فرمایا کان کھول کر سن لو، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی کوئی اگر اسے ایک مرتبہ پڑھ لے گویا کہ 10 پارے تلاوت ہو گئی۔ تو یہ اتنی بابرکت صورت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور انداز بھی دیکھیے کہ میں اس صورت کے بارے میں کیا کیا بتاؤں، وقت میرا مکمل ہو گیا۔ میں کل اس کی تھوڑی سی فضیلت اور بھی ہے، اور جس میں جو لفظ بھی ہیں یہی صورت کے دعا میں بھی الفاظ آتے ہیں۔ کل آپ کو دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ اسی صورت سے آئے گا کہ ایک صحابی اسی صورت کے الفاظ سے کیسے دعا مانگتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ اسے بشارت دے دو، اسے بخش دیا گیا۔ وہ الفاظ بھی میں آپ کے سامنے کل عرض کروں گا، اور پھر اس کی ہم تفسیر آگے سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت سے اللہ ہمیں محبت بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توحید کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم تو ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی رضا کی دولت عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما یا رب العالمین، اپنی محبت عطا فرما یا رب العالمین، قرآن حکیم کی محبت عطا فرما، اسے پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا، اس کی تعلیم کو عام کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ساری زندگی اس کے ساتھ وابستہ رہنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی برکتیں، رحمتیں عطا فرما۔
قرآن پاک کی برکت سے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرما دے، ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہمیں مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔